جی، پاکستان میں آج کل پولیٹیکل گرما گرمی خوب زوروں پہ ہے اور ہم انتظار میں ہی رہتے ہیں کوئی اچھی خبر بھی آئے۔ بات یہ ہے کہ عوام کے ایشوز اس وقت میڈیا پہ، مین سٹریم ہو یا سوشل میڈیا ہو، اس پہ کم آ رہے ہیں، اور جو پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں، جو پہلے تو پولیٹیکل پارٹیز ہی ہوا کرتی تھیں، اب تو بہت ساری اینٹیٹیز بڑھ گئی ہیں۔ فوج الگ ہے، میڈیا الگ ہے، وہ بھی ایک پولیٹیکل اینٹیٹی بنتا جا رہا ہے، اور اس طرح وہ ایک دوسرے کی برائی زیادہ کرتے ہیں اور آگے کی پلاننگ عوام کو کم سناتے ہیں۔ اب جب وقت آ رہا ہے کہ کوئی الیکشنز کی بات ہوگی، باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن الیکشنز آئیں گے بھی، تو میرا خیال ہے کہ عوام جو ہے اس دفعہ بہت سوچ سمجھ کے اور آپ کا سٹینس دیکھ کے، آپ کے پلانز دیکھ کے پھر اپنی پسند کے ریپرزینٹیٹیوز الیکٹ کرے، تاکہ کلیئرٹی ہو۔ یہ نہیں ہو کہ ہمیں جھوٹ بول بول کے جملے بتا دیں آپ کو تو بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں ہم، اور ابھی پچھلے 1-2 سالوں میں بھی دیکھتے آئے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنا سٹینس کلیئرلی عوام کو بتائیں۔ ایجنڈا نمبر 1 جو بہت امپورٹنٹ ہے عوام کے لیے، وہ دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، لیکن یہ میں کلیئرلی بتانا چاہتی ہوں کہ عوام اپنے بچوں کے لیے بھی بہت تنگ ہے، وہ سیف فیل نہیں کرتی، اور اگر ملک سے باہر بھی جائیں تو ہمارے پہ ٹھپا ہی لگ گیا ہے کہ جس طرح سارے پاکستانی دہشت گرد ہیں، اور یہ امیج ٹھیک کرنا ہے۔ اگر تعلقات دنیا میں ٹھیک رکھ کے، اور ایک پوری ماڈرن دنیا جو آ گئی ہے اس میں ہم نے ترقی کرنی ہے، آگے چلنا ہے، تو آپ نے اپنی امیج بلڈنگ بھی کرنی ہے۔ تو ہر پارٹی یا ہر پولیٹیکل اینٹیٹی یہ کلیئرٹی کے ساتھ کہے کہ ان کا اپنا سٹینس کیا ہے اور ان کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی کیا ہوگی اس منبع کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ بہت سے دفعہ پارٹیاں ہوں یا لیڈرز ہوں، وہ سمپتیز بھی گین کراتے ہیں ٹیررسٹ کے لیے، اور بہانے بھی ڈھونڈتے ہیں، اور میڈیا نے خود بھی، ہم ان کی آزادی کے لیے بہت لڑتے رہے، لیکن پھر بھی میڈیا بھی آخرکار یہی بتا دیتا ہے کہ جی وہاں سیکیورٹی کے انتظامات ٹھیک نہیں تھے۔ جی بہت شکریہ، اتنی عقل تو ہم میں بھی ہے کہ کہیں بم پھٹے گا تو نہیں ہوں گے، تو وہ توجہ ہٹا دیتے ہیں کہ کس نے پھاڑا، اس سے توجہ ہٹا کے یہ بتا دیتے ہیں کہ جناب وہاں تو گیٹ پہ گارڈ ہی صرف 2 کھڑے تھے تو زیادہ ہونے چاہیے تھے۔ اب اس قسم کی سمپتھی ریز کرنی یا اس سوچ کو پروان چڑھانا کہ جو دہشت گردی کو آگے انکریج کرتی ہے، وہ اس پہ بڑی نظر رہے گی ہماری، تو آپ اپنا سٹینس بھی اور اپنا لائے عمل لانگ ٹرم اس کو ہمارے سامنے ضرور رکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں جینا بھی ہے، اور دنیا میں ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رکھنے ہیں۔ اس کو میڈیا کیا اور دوسرے پولیٹیکل اینٹیٹیز کیا اسٹگمٹائز کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ میں تو حیران تھی کہ خبروں میں، مین سٹریم چینلز کی خبروں میں اس طرح کے الفاظ بولے جاتے تھے جو ایک پارٹی یا دوسرے پارٹی کا نیریٹو ہوتی تھی۔ امپورٹڈ گورنمنٹ خبریں پڑھنے والا جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کرے، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ یا تو الیکشنوں کی جو کیمپینز ہوتی ہیں اس کی پیمنٹ ہوئی بھی ہے اس چینل کو۔ مگر اب نا دنیا میں ہم نے سر اٹھا کے چلنا ہے اور ایک اپنی ڈیسنٹ ڈگنیفائڈ پریزنس، جان پہچان رکھنی ہے اس طرح سے۔ اچھا، دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی کا ایک بڑا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے، اس میں ہمیں لانگ ٹرم پلان چاہیے، ہمیں شارٹ ٹرم پلان نہیں چاہیے کہ 1-2 ٹیکسز بتا دیے کہ لگا رہے ہیں یا ہٹا دیے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں چاہیے۔ ہمیں لانگ ٹرم پلان چاہیے گورنمنٹ کے اخراجات کم کرنے کا، صرف گورنمنٹ کے نہیں، جہاں گورنمنٹ سپینڈ کرتی ہے، اور اس کا لانگ ٹرم ایک پلان ایسا ہو کہ جس ہمیں سمجھ آئے کہ ریفارم ہو رہا ہے گورنمنٹ کو ایفیشنٹ کرنے کا، یا جو عوامی سروسز ہیں ان کو ایفیشنٹ کرنے کا پلان بن رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے جائیں پراپرلی، تاکہ پتہ چلے کہ کیا ارادے ہیں اور کیا ایکسپرٹیز ہیں کسی بھی ایک پارٹی کی۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن ہمارا بہت بڑا ایشو ہے۔ ایجوکیشن میں یہ میری ریکویسٹ نہیں ہے، یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایجوکیشن میں سیوکس کا ایک کورس ہوا کرتا تھا جو ہم نے بھی اپنے بچپن میں پڑھا ہے،
اس کو باقاعدہ طور پہ لائیں تاکہ ہماری جو عوام ہے اس کو سمجھ میں آئے کہ ہماری ایک کنٹری ہے اس کا سٹرکچر ہے کیا، اور آئین کے جو میجر پہلو ہیں وہ کیا، اہم پہلو کیا ہیں۔ اس طرح تو دھوکے دیے جاتے ہیں، کبھی کوئی کچھ کہہ دیتا ہے جی یہ غیر آئینی وہ غیر آئینی، تو پتہ تو چلنا چاہیے کہ آئین میں ہے کیا، اور ہماری ریاست جو ہے، ہماری نیشنلٹی جو اس کے کمپوننٹس کیا ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی میں ٹریننگ کراتی ہوں جو ینگ نوجوان ہیں، وہ تو فوج کو، میڈیا کو باقاعدہ طور پہ حصہ سمجھتے ہیں آپ کے کی سٹرکچر کا، تو ہمیں ان کو یہ سوکس میں شروع میں ہی سمجھانا چاہیے، اور آئین بھی پڑھانا چاہیے، اور میجر لاز بھی بتانے چاہیے، تاکہ ہمیں اپنی شہریت پہ مان بھی ہو اور ہم اس میں باقاعدہ حصہ بھی ڈال سکیں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ صوبوں سے اور عوام سے ڈرنا چھوڑ دیں پلیز۔ عوام جو ہے وہ صوبوں میں رہتی ہے، اور صوبوں کی کچھ تو مراتیں ملی جب 18ویں ترمیم آئی، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں، مگر کافی نہیں ہیں۔ ان کو خود مختار ہونے دیا جائے، ان کو اپنے لیے خود کام کرنے دیا جائے، اور جو بھی فیڈرل سائڈ پہ آتی ہے پولیٹیکل اینٹی، وہ صوبوں کے حساب سے لگائے ٹارگٹ، ہمیں بتائے کہ بھئی ہم کس صوبے میں کیا چیز پلان کر رہے ہیں، کس صوبے کو ہم نے ٹورزم بڑھانا ہے، کس صوبے میں ہم نے تعلیم بہت اچھی کرنی ہے، کہاں کہاں یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، تو کچھ پلان بنا کے بتائیے۔ جہاں تک صوبائی زبانوں کا تعلق ہے تو ان کو اب عزت دینی چاہیے، اور کم از کم 10 زبانیں جو ہیں، جو آپ سمجھ لیں کہ ہر صوبے کی 2 بڑی زبانیں جو ہیں ان کو نیشنل لینگویجز میں آ جانا چاہیے، اور اس کے علاوہ جتنی مائی زبانیں اس کو پیپلز لینگویجز کا ایک ٹرم کوائن کر لیں، ان کو وہ کہیں، تاکہ ایک اکنالجمنٹ ہوتی ہے یہ، اور یہ شہریوں کا ایک ناز ہے، اور جو صوبائی کلچرز ہیں ان کو بھی اکنالج کرنا چاہیے، بڑے لیڈرز کو ان کے بڑے دنوں پہ کامنٹ کرنا چاہیے، ان کے تہوار ہوتے ہیں وہ بھی کہیں نیشنل لیول پہ آ جائیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ہم اپنی ڈائیورسٹی کو سلام کیوں نہ کریں، بجائے سے کہ باقی دنیا کو ہم اپنے کلچر سے امپریس کریں، ہم خود ہی خود اپنے آپ کو بین کیے جاتے ہیں۔ جس بندے کے لیے تالی بج جاتی دنیا میں اس کو ہم گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اپنی قدر کریں، اپنے کلچر کی قدر کریں، اپنی زبانوں کی قدر کریں۔ نیشنل جو ایک زبان رکھنی ہے، نیشنل یا آفیشل، وہ اردو انگریزی کو رکھ لیجئے بے شک، کیونکہ آپ نے تعلقات دوسرے ممالک سے بھی رکھنے ہیں، انگریزی سیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، اب وہ فورن لینگویج نہیں رہی ہے، اتنی گلوبل لینگویج ہی ہے۔ اور آپ جو ایجوکیشن ہے اس کو بڑھانا ہے، اس میں کم از کم ایک کو کورس ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ اپنے صوبوں کا تعارف رکھیں، ان کے اوپر اسٹیریوٹائپس نہیں بلڈ کریں، لیکن پھر بھی اس کی زبانیں، اس کا کلچر، اس کی عوامل جو ہیں، صوبوں کی جو بستے ہیں لوگ وہاں، اس کے بارے میں بچوں کو پڑھائیے، سوکس پڑھائیے، دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں ان کی باتیں تھوڑی بتائیے، تاکہ ہم گلوبل سٹیزنز بھی تو بنائیں نا اپنی اگلی جنریشنز کو۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ عوام کے الیکٹڈ لوگ جو ہیں ان کی سب عزت کریں گے، اور آپس میں مشاورت سے باتیں طے ہوں گی، کسی کو کسی کا باپ بننے کی ضرورت نہیں، اور ہمیں کوئی کنگز پارٹی نہیں چاہیے، ہمیں کسی کی بھی فوجداری نہیں چاہیے۔ ہم جن کو الیکٹ کریں گے وہی مل کے حکومت کریں گے، وہی مل کے سسٹم بنائیں گے، کسی کو پری الیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک پارٹی جس کو ہم کنگز پارٹی بھی ایک زمانے میں کہتے تھے اس کو رول کرنے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان کو عوام کی مرضی ہوتی ہے، ہم اپنے لوگ الیکٹ کریں گے، اس کے بعد وہ مل کے بیٹھیں گے اور اپنی گورننس کا سٹرکچر اور پلان بنائیں گے۔ تو اب یہ پارٹیز ذرا اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو خاص طور پہ کہہ رہی ہوں، وہ ذرا تیاری میں رہیں کہ جو عوام کا ایجنڈا ہے اس پہ کلیئر سٹینس کھل کے صاف الفاظ میں کہنا ہوگا، وہ سنیں گے، اس پہ آپ کا الیکشن ہوگا، پھر ووٹ دیں گے کہ کس کا پلان منظور ہے، اور تاکہ کل کو آپ اس سے تھڑک بھی جائیں راستے سے تو ہم کہہ سکیں بھئی آپ نے تو یہ ہم سے وعدے کیے تھے، اور اچھے کانکریٹ پلانز ہوں، لانگ ٹرم پلانز ہوں،
اور اپنا سٹینس بھی کلیئرلی بتائیں. یہ دوگلی گیم نہیں چلے گی ہمارے ساتھ اب.